لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال الله تعالى عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تعالى عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري قال الحواریون نحن انصار اللہ. سے قرآن کی 61ویں نمبر سورہ ہے، 61 نمبر پہ ہے. وقت نازل ہوئی ہے جب پورے مکے اور پوری دنیا کے اندر جو لوگ موجود ان کی اکثریت کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو دین پر سمجھتے تھے. عقائد کی خرابی بھی موجود تھی، لوگ شرک کے اندر لت پت تھے، یہاں تک کہ جو اس وقت کے ٹاپ اور بڑے بڑے علماء اور شیوخ بھی ان کے اندر موجود تھے. لیکن ان دونوں کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانتے تھے اور نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانتے تھے، اور پھر اپنے اس شرک کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ نصرانیوں نے یہاں تک کفر کا کلمہ کہا وقال الذین کفروا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں نصرانی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مسیح ابن مریم یہی ہمارا اللہ ہے، یعنی اللہ کا بیٹا. پھر اس کے بعد اتنا اپنے کفر کے اندر وہ بڑھ گئے کہ اسے کہا کہ یہی ہمارا اللہ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی شرک کے اقسام تھے، تعویذ اور گنڈا، جادو اور منتر، ٹونے اور ٹوٹکے، پیری اور مریدی، درگاہوں اور آستانوں کی پوجا پاٹ، عقائد کے لحاظ سے وہ دنیا کے اندر اولئک شرار الخلق عند اللہ، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدترین لوگ تھے زمین کے اوپر. اگرچہ وہ اپنے آپ کو اہل علم بھی کہتے تھے، مشائخ بھی سمجھتے تھے، مدارس بھی ان کے پاس تھے، عبادت گاہیں بھی ان کے پاس تھی، دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، اور بڑے دعوے کرتے تھے لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں وہی جائے گا. یہودی کہتے تھے کہ جو یہودی ہوگا، اور نصرانی کہتے تھے کہ نصرانی جائے گا، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اور ان کا یہ دعویٰ تھا کونوا ہودا او نصارى تہتدوا. یہودی کہتے تھے کہ ہدایت چاہیے تو یہودی بن جاؤ، نصرانی کہتے تھے ہدایت چاہیے تو نصرانی بن جاؤ.
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، یہی اچھا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ہدایت کے اوپر ہے، بس مرنا ہے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ اعمال کی خرابیاں ان کی اتنی تھی کہ غیرت کے نام پہ اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں درگو کر دیا کرتے تھے کہ کل کوئی ہمارے گھر پہ آئے گا اور رشتہ مانگے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو ابھی سے ختم کر دو۔ گمراہی ان کی اتنی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ مشرکین مکہ جب وہ حج کا طواف کرتے تھے تو برہنہ ننگے ہو کر وہ طواف کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو لباس ہمارا ہے اس میں ہو سکتا ہے حرام کا پیسہ ہو، اس لباس میں ہم نے گناہ کیے ہو، تو کپڑے اتار کے برہنہ کرتے تھے، یا قریش کو انہوں نے یہ اعزاز دیا ہوا تھا کہ جو قرشی ہوگا وہ جو ہے کپڑوں کے ساتھ طواف کر سکتا ہے، یا قرشی جو ہے اپنا کپڑا کسی کو دے گا تو وہ کپڑا پہن کے جو ہے وہ طواف کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سکہ منوایا تھا انہوں نے کہ مشرکین مکہ کا حال ہے۔ گمراہی اس حد تک ان کے اندر بڑھ گئی تھی کہ یہود کی پہچان ہی سود سے تھی، جس طرح آج بھی ہے۔ زنا، بے حیائی، فحاشی، جوا، منشیات، یہ ساری چیزیں عام ہو گئی تھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ امتیں اور یہ جو ملتیں تھیں، یہ فرقے جو تھے، ایک طرف ان کے عقائد کی اتنی خرابی کہ کبھی وہ اللہ کے انبیاء کو اللہ کا بیٹا اور کبھی اللہ سمجھ دیتے تھے، اللہ کے بجائے ان کا تعلق پیر سے ہوتا تھا کہ جو کچھ ہے اس کے پاس ہے، جو انہیں مانگنا تھا وہ جا کے درگاہوں اور مزاروں پہ مانگا کرتے تھے، جو کتابیں اللہ نے ان کو دی تھی اس پر عمل کرنے کے بجائے ان کو گلے میں لٹکا کے تعویذ بنا دیا تھا انہوں نے۔ اور اعمال کی خرابیاں اتنی ان کے اندر بڑھ گئی تھی کہ کوئی گناہ کبیرہ ایسا نہیں تھا جو ان کے اندر نہیں تھا۔ لوگوں کے مالوں پہ ناجائز قبضے کرنا، لوگوں کو ناجائز قتل کرنا، جوا کرنا، منشیات کا استعمال کرنا، ہر برائی ان کے اندر موجود تھی۔ لیکن ان کے علماء ان سے یہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں، آپ آ جائے چندے کی پیٹی میں چندہ ڈال دے، بس بات ختم ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی، اللہ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انبیاء آپ کی سفارش کریں گے، اولیاء آپ کی سفارش کریں گے، یہ علماء امت آپ کی سفارش کریں گے، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ ان حالات میں کہ بے دینی جو ہے اس نے دین کا لبادہ جو ہے وہ زیب تن کر دیا تھا، لیبل انہوں نے اپنے اوپر دین کا لگایا تھا، اسلام کا لگایا تھا، اور اس کے پیچھے ہر برائی کو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے اور دعوت کا آغاز یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ سے کی ہے انہوں نے، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی لا الہ الا اللہ، تب ساری خرابیاں ختم ہوگی۔ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات، اس وقت تک خرابیاں ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک عالم جس کا کام یہ تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ اس سے صرف مسئلہ معلوم کر سکتے کہ اللہ نے کیا فرمایا، رسول نے کیا فرمایا ہے۔ اس کا اپنا کوئی فتویٰ نہیں ہوتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی اپنا حکم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی بھی قوم اور کسی بھی دور کے اندر
علماء کو اس منصب سے اوپر لے جا کے ان کو فیصل بنا دیا جاتا ہے، حاکم بنا دیا جاتا ہے، الہ بنا دیا جاتا ہے، تو پھر قرآن مجید ان کا نقشہ کھینچتا ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ وہ پھر علماء نہیں رہتے، وہ رب بن جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں پھر ان کا حکم لوگ مانتے ہیں، اللہ کے بجائے ان کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے حرام کے بجائے ان کا حرام مانتے ہیں، اللہ کے حلال کے بجائے ان کے حلال کی چیز کو حلال مانتے ہیں۔ شریعت پھر اللہ کی نہیں، ان علماء کی اور ان مشائخ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سیاسی میدان کے اندر یہ الوہیت کی صفت جو ہے اپنی سیاسی لیڈروں کو دے دیتے ہیں۔ قانون سازی اللہ کا کام ہے، لیکن پھر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی پارلیمنٹ کے اندر ہوگی، قومی اسمبلی کے اندر ہوگی، وہ لوگ قانون سازی کر کے ہمیں دیں گے۔ فیصلہ کرنا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، لیکن جب یہ اختیار کسی چیف اور چیف جسٹس کو دیا جاتا ہے، کسی جج کو دے دیا جاتا ہے کہ اس کی مرضی ہے جیسا وہ فیصلہ کرے، تو یہ شرک اس طرح آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ یہ جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پھر اس شرک کے مقابلے میں کم تر شرک ہوتا ہے۔ کسی کے گلے میں تعویذ لٹکا ہے، کسی کے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھا ہے، کسی نے کڑا پہنا ہے، کسی نے چھلا پہنا ہے، یہ تو عام لوگوں کا شرک ہے، امیین کا شرک ہے، جہلا جو قوم کے اندر سمجھے جاتے ہیں، ایسے تو سب کے سب جہلا ہے جو شرک کے اندر مبتلا ہے، یہ ان کا شرک ہوتا ہے۔ جو پڑھے لکھے، جو لیڈرشپ کے لوگ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان کا شرک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے منصب پہ اپنے آپ کو بٹھا دیتے ہیں، اللہ کے بجائے اپنا سکہ اور اپنا حکم لوگوں سے منواتے ہیں۔ تو یہ کلمہ جو تھا یہ بڑا معنی خیز کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ اس کو سمجھ رہے تھے لوگ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد کسی جنرل کرنل کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے گا، کسی عدالت کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے گا، کسی مولوی کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے گا، کسی پیر کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے گا، کسی پارلیمنٹ اور کسی اسمبلی کے پاس قانون سازی کا اختیار نہیں رہے گا۔ ان الحکم الا للہ، اب فیصلے صرف اللہ کرے گا۔ حاجت روا ایک ہی ہوگا، مشکل کشا ایک ہی ہوگا، داتا ایک ہی ہوگا، بندے پرور ایک ہوگا، غریب نواز ایک ہوگا، بگڑیا بنانا والا ایک ہی اللہ ہوگا۔ وہ اس کلمے کو سمجھ رہے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے مخالفت کی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک سب نے مخالفت کی ہے۔ اس کلمے کا مقصد ہی یہ ہوا تھا لنخرج العباد من عبادت العباد، کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں ڈالا جائے۔ بندگی صرف ایک اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اور اس دین کے بگاڑ کے اندر، دین کے بگاڑ کے اندر دین کے مقابلے میں خود ساختہ دین لانا، یہ علماء ہر دور کے علماء سو کا کام ہوتا ہے، پیرانے ضلالت کا کام ہوتا ہے، مذہبی لیڈروں کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن نے ہمیں وہ بھی بتا دیا ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ اپنے طرف سے قانون سازی، اپنے طرف سے شریعت سازی، اپنے طرف سے کتابیں لکھنا، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں قوم کے سامنے وہ پیش کرنا، یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سورہ بقرہ کے اندر اور سورۃ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ یہ دنیا کمائے اس کے ذریعے۔ صحیح دین میں تو یہ نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی نے صحیح دین بیان کیا تھا، اس نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، اس نے بھوک اور پیاس برداشت کی تھی، اور جب وہ دنیا سے جا رہا تھا اس کی کوئی جائیداد نہیں تھی کہ ورثاء میں وہ تقسیم ہوتی۔ وہ چند محدود جو چیزیں ان کی ضرورت تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ عمر جب جا رہا تھا اس کے پاس بہت بڑی پراپرٹی اور بینک بیلنس نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں جب جا رہے تھے ان کے پاس کوئی جائیدادیں نہیں تھی بڑی بڑی، پوری زندگی انہوں نے لوگوں کی خدمت کی تھی۔ علماء حق
وہ اپنا مال لگاتے ہیں، اپنا جان لگاتے ہیں، اپنی وقت لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں. وہ چندے نہیں وصول کرتے ہیں لوگوں سے، وہ سیاسی میدان میں لوگوں سے ووٹ نہیں وصول کرتے ہیں، وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو ہر دور کے اندر جو دین میں بگاڑ کیا ہے ان علماء سو نے، ان پیران ضلالت نے اور ان سیاسی لیڈرشپ نے قوموں کو تباہ کیا ہے. قرآن ان کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اللہ کے راہ سے روکنا، اسلام سے روکنا، اللہ کی کتاب سے روکنا، اس کے مقابلے میں اپنی کتابیں لکھے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، صرف اس لیے کہ لوگوں کا مال ہڑپ کر جائیے. اور یہ اکثریت قرآن کہتا ہے ان کثیر من الاحبار والرہبان، کثیر تعداد کے اندر علماء اور مشائخ جو ہے ان کا یہ حال ہوتا ہے. اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ انہی لوگوں سے تھا. کبھی کہتے تھے آپ تو امی ہیں، کبھی کہتے تھے آپ تو کل کے بچے ہیں، کبھی کہتے تھے آپ کے پاس کوئی آتا ہے جو یہ پٹیاں پڑھا پڑھا کر آپ کو دیتا ہے، آپ کو کیا پتا ہے. کبھی مناظرے کے لیے آ جایا کرتے تھے، کبھی مباحثے کے لیے آ جایا کرتے تھے، کبھی حملے کے لیے آ جایا کرتے تھے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں جنگیں ہوئی ہیں، اسی مسئلے پہ ہوئی ہے کہ صحیح دین، ملاوٹ سے پاک دین، الا للہ الدین الخالص، خالص دین لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. یہ ان کی ذمہ داری تھی. اب قرآن مجید ان آیات کے اندر ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہے جن لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کی ہے، کہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کے نزدیک بڑے غصے کی بات ہے کہ تم جو کہتے ہو اور وہ کرتے نہیں ہو. کیوں؟ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، ایک مانتا ہوں بس، باقی جو آپ کرے وہ آپ کو اجازت ہے. اسے آپ پہلے دیکھیں، سورہ الممتحنہ ہے، اس کے اندر بیعت کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یہاں مومنات، مومن عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے. جب وہ آپ کے پاس آتی ہیں یبایعنک، اور آپ سے بیعت کرتی ہے کہ ہم اسلام قبول کر رہے ہیں، ہم بیعت کرتے ہیں. بیعت کہتے ہیں کس چیز کو؟ بیعت یہ کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، بیچ دینا، اپنے مال کو اللہ کے حوالے کرنا، بیچ دینا، اور اس کے مقابلے میں پھر اللہ ان کو جنت دے گا اس کے بدلے میں. یہ ایک بے ہوتی ہے، ایک سودا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. چونکہ اللہ تو زمین پہ نہیں آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو منتخب کیا ہے. یہ بیعت اصل میں اللہ سے ہوتی ہے. تو اب اللہ فرماتا ہے جب یہ مومن عورتیں آپ کے پاس آتی ہے بیعت کرنے کے لیے، الا ان، اس بات کے اوپر، وہ بات کیا ہے؟ لا یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرے گی. بیعت کا پہلا نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا. اگر وہ شرک کرتا ہے تو ایمان ختم. اس کے بعد آپ دیکھیں، ولا یسرقنا ولا یزنینا ولا یقتلنا اولادہن ولا یأتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ فرماتا ہے اور اس بات پہ آپ سے یہ بیعت کرے کہ اس ایمان کے بعد یہ چوری نہیں کریں گے، اس ایمان کے بعد یہ زنا نہیں کریں گے،
یہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، یہ بہتان نہیں باندھیں گے، یعنی اولاد کسی اور کی ہے، نسبت کسی اور کے طرف ہو رہی ہے۔ اور فرمایا ولا یعصینکا، اور نہ یہ ولا یعصینکا، اور نہ یہ نافرمانی کریں گے اے نبی آپ کی، فی معروف، معروف کے اندر، شریعت کے اندر، فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کرے، واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت بھی طلب کرے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں بیعت جو ہے وہ دو چیزوں پر ہے، ایک عقیدے کے معاملے میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، دوسرا بیعت جو ہے وہ معصیات کے بارے میں کہ وہ گناہ کا کام بھی نہیں کریں گے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک بڑے غصے کی بات ہے کہ جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ ایمان کے بعد شرک کرنا اللہ بیزار ہے اس سے، ایمان کے بعد گناہ کرنا اس سے بھی اللہ بیزار ہے۔ اب دیکھیں آج بھی ہم جب گئے نا تو مخالفت تو ہماری ہوتی ہے، لیکن ایک شخص نے جو ہمیں بات کہی ہے وہ یہ بھی کہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کے جو ساتھیوں کے اعمال ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے، تو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ گھر میں ہیں، گھر سے باہر ہے، آپ کا معاملہ اولاد سے ہے، بیوی سے ہے، ماں باپ سے ہے، پڑوسی سے ہے، کسی پارٹنر سے ہے، دوست سے ہے، مسافر کے سفر کے رفیق سے ہے، مجلس کے رفیق سے ہے، ساتھی سے ہے، جماعت کے ساتھی سے ہے، کسی کو آپ سے یہ گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ظالم ہے، یہ فراڈی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ گلہ شکوہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو پھر ایمان کس چیز کا ہے؟ اگر ایمان کے بعد بھی آپ جھوٹ بولتے ہیں، ایمان کے بعد بھی آپ زنا کرتے ہیں، ایمان کے بعد بھی آپ چوری کرتے ہیں، ایمان کے بعد بھی آپ نشہ کرتے ہیں، ایمان کے بعد بھی آپ کی منہ سے گالیاں نکلتی ہے، ایمان کے بعد بھی آپ غیبت کرتے ہیں، ایمان کے بعد بھی آپ چغلیاں کرتے ہیں، تو پھر کہاں ایمان رہا؟ آپ دیکھیں سورہ الحجرات جو 49ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، یہ پوری سورہ اسی تربیت المومنین کے اوپر ہے کہ مومنین جو ہے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، کسی کی تجسس کرنا، کسی پر بہتان باندھنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا کہ جی یہ سندھی ہے، ہو یہ پنجابی ہے، ہو یہ پٹھان ہے، ہو یہ غریب ہے، ہو یہ بیمار ہو گئے، ہو یہ تو لنگڑا ہے، ہو یہ تو ٹنگنا ہے، اوہ یہ اسلام تھوڑی ہے۔ اسلام نے آپ کا سارا تعصب ختم کر دیا، قومی تعصب، لسانی تعصب، فرقہ وارانہ تعصب، خاندانی تعصب، اونچا اور نیچا تعصب، سارے تعصبات ختم کر دیے ہوئے۔ انما المؤمنون اخوۃ، آپ کو بھائی بنا دیا ہے، ایک صف میں آپ کو کھڑا کر دیا ہے، آپ کو انصاف کا حکم دیا ہے۔ اب آپ بیوی سے انصاف کریں گے، یہ نہیں کہ آپ بیوی کو دبا کے رکھیں گے، غلام بنائیں گے۔ آپ کے بچوں کا آپ پہ حق ہے وہ ادا کریں گے، ان کی اسلامی تربیت کریں گے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے لباس کا، ان کی تعلیم کا، یہ سارے آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کے پڑوسی کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے یہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے، مسافر آ جاتا ہے، ان کا حق ہے، آپ کے علاقے کے اندر غربا ہے، مساکین ہے، ان کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اسلام یہ صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں اترے ہیں، انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے سیرت سے ثابت کیا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نیک بندی یہ بتا دے کہ نبی کی سیرت کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، تو جواب میں اس نے یہی کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ یہ چلتے پھرتے قرآن تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو وہ پرویزیوں والا قرآن ہے نا، جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے، صرف بحث مباحثے کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں جی ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، فکر قرآن والے ہیں۔
باقی ان کی زندگی میں قرآن آپ کو نظر نہیں آئے گا. 100% اپنے دعوے کے اندر وہ جھوٹے ہیں. ایک قرآن، اہل قرآن، فکر قرآن والے وہ اللہ کے نبی اور صحابہ ہے جو چلتے پھرتے قرآن تھے. وہ سچ بولا کرتے تھے، جھوٹ سے نفرت کیا کرتے تھے. قرآن مجید نے ان کے نقشے کھینچے ہیں ہمارے سامنے. اگر آپ دیکھیں تو یہاں سورہ الممتحنہ ہے اور اس کے سے پہلے جو ہے سورۃ المجادلہ ہے. ان سورہ المجادلہ کے اندر اور سورۃ الممتحنہ کے اندر، سورہ المجادلہ دیکھیں اس کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ. اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو آپ ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستیاں کرے جو اللہ اور رسول کا دشمن ہو. آپ کی دوستی پھر کسی اللہ کے دشمن سے نہیں ہونی چاہیے. آپ کے رشتے اللہ کے دشمن سے نہیں ہونے چاہیے. آپ کی دلی محبت اللہ کے دین اور اللہ کے دشمن سے نہیں ہونے چاہیے. آپ کی محبت، آپ کی دوستی، آپ کا تعلق، آپ کا اخلاص، یہ سارے پھر مومنوں کے ساتھ ہونے چاہیے. ہاں سب کے ساتھ آپ اچھا کریں، اچھے سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن دلی دوستی وہ صرف مومنین سے ہونی چاہیے. یہ اللہ فرماتا ہے جب تک یہ معیار نہیں ہوگا ایمان کا اس وقت تک ایمان قبول نہیں. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا. آپ کا دلی دوست اللہ، رسول اور مومن ہونا چاہیے بس. تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو کہ جو ایمان لے آئے اللہ پر، آخرت پر، پھر وہ محبت کرے ان لوگوں سے جو اللہ اور رسول کا دشمن ہو، اگرچہ ان کے باپ ہو، اگرچہ ان کے بیٹے ہو، اگرچہ ان کے بہن بھائی ہو، اگرچہ ان کے خاندان کے لوگ ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. ایسے مومن بنے ہم کہ اللہ فرمائے کہ میں لکھ رہا ہوں ان کے دلوں پر ایمان. ایک تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، ایک وہ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان لکھ دے. یہ ہے اصل میں ایمان، دل کا ایمان، اخلاص کا ایمان، زبان کا ایمان نہیں. زبان سے تو سارے لوگ کہتے ہیں، جب تک اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح نہ ہو تو ایمان نہیں ہے. دل اس کی تصدیق کرے اور آپ عمل سے اس کو ثابت کرے ایمان کو کہ میں اللہ اور رسول کا ماننے والا ہوں، اسلام کا ماننے والا ہوں. فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنے روح یعنی حکم کے ساتھ ان کو مضبوط کیا، استقامت دی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل کرے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے. کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہے. اب اگر ہم پہلے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے راضی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے بہت بینک بیلنس دیا ہے تو میں کہوں ہاں بس میں اللہ سے راضی ہوں، بڑا دولت مجھے اللہ نے دی ہے، مجھے گاڑی دی ہے تو میں راضی ہو گیا، مجھے بلڈنگ دی ہے تو میں راضی ہو گیا. نہیں، جس حال میں اللہ نے مجھے رکھا ہے، رضیت باللہ ربا، اس پر راضی ہو جاؤں کہ وہ میرا رب ہے، اس کا شکر گزار بنوں. وبالاسلام دینا، اور اسلام دین ہونے پر راضی ہو جاؤں. اسلام میں جو کچھ ہے وہ کروں، بس اسلام سے جو باہر ہے وہ نہ کروں. وبمحمد رسولا، اور محمد پر راضی ہو جاؤں کہ وہی میرا لیڈر ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا لیڈر نہیں، کوئی امام میرا نہیں ہے. اس طرح سے ہم راضی ہو جائے. جب ہم راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو پھر جنتوں میں جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے. تو دیکھیں یہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہے، ایمان صحیح العقیدہ، صحیح اعتقاد اور ایمان صحیح اعمال کا نام ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو اور ہمارے اعمال جو ہے وہ بھی صحیح ہو جائے. تو اس صورت کے اندر اب یہ ہمیں قرآن مجید جو ہے خطاب کرتا ہے
اگرچہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوا ہے، اس کے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے، لیکن قیامت تک یہ کتاب ہے۔ آج بھی جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کہتے کیوں وہ جو تم نہیں کرتے ہو۔ ابھی ہم گشت پہ جاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کی بات مانو، کہتے یا نہیں کہتے؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ جب لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے ڈراتے ہیں، لوگوں کو جنت کے لالچ دے رہے ہیں، امیدیں دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں خود کیا ہو جاتا ہے کہ وہاں سے آتے ہیں اپنے گھر کے اندر، کاروبار میں، بیوی بچوں کے اندر، جو ہماری خواہش، جو ہمارا نفس ہم سے کہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ تو یہ شرک نہیں ہے کیا؟ ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، قرآن کہتا ہے اس شخص کو تو نے دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنایا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا ہے، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا ہے، جو دل کہتا ہے وہی مانتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نزدیک یہ بڑی غصے کی بات ہے۔ ایک دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ بھی ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے، اے ایمان والو کیا تمہیں میں بتاؤں؟ نہیں وہ مجھے ٹائم دیکھ رہا ہوں، ٹائم کیا ہو رہا ہے جی؟ کتنے؟ 7 منٹ آ رہی۔ اے ایمان والو میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اصل عذاب تو آخرت کا ہی ہے نا، لیکن دنیا میں بھی عذابات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک ہے مومن، ایک ہے کافر اور مشرک۔ قرآن مجید ایک عام اصول بیان کر رہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے کتاب نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی معاش میں تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی پریشان کر دوں گا، اور آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اب اگر ایک مشرک کافر بھی پریشان ہے دنیا میں اور میں بھی پریشان ہو جاؤں تو کوئی فرق رہے گا؟ مجھے تو مطمئن ہونا چاہیے نا۔ مطمئن اس لیے میں نہیں ہوں کہ میرا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق جوڑے، یہ مومن کی صفت ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب، یہ کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہم اپنی زندگی کا معمول بنا دے کہ صبح ہو یا شام، 2 ٹائم یا 1 ٹائم، روزانہ قرآن کا مطالعہ ترجمے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ کتاب شفا ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ 3 جگہ اللہ نے، سورہ یونس، سورہ بنی اسرائیل، سورہ حامیم سجدہ، 3 جگہ اللہ نے اس کتاب کو کتاب شفا کہا ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح جب ہم پریشان ہیں، ہماری زندگی کے اندر مسئلے مسائل آتے ہیں، بہت کچھ آتا ہے ہماری زندگیوں میں، جب قرآن کو ہم اپنا مطالعہ بنائیں گے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، تو آپ یقین جانیں ہمیں یہ پھر انتظار نہیں ہوگا کہ سال میں ایک پروگرام ہوگا، کوئی تقریر کرے گا تو میری اصلاح ہوگی، ہفتے میں ایک تقریر ہوگی تو میری اصلاح ہوگی، مجھے شفا ملے گی۔ روزانہ آپ کو موقع ملے گا، آپ ڈاکٹر صاحب کی دکان پہ روزانہ جائیں گے اور ڈاکٹر صاحب آپ کو خود بتائے گا، آپ کو پوچھنا بھی نہیں پڑے گا، یہ خود بتائے گا آپ کو، یہ ایسا ڈاکٹر ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے اور اس کا یہ علاج ہے۔ یہ اس قرآن کا اعجاز ہے۔ آپ یقین جانیں، آپ تدبر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ روزانہ قرآن کا مطالعہ کریں۔ اگر اس کتاب نے آپ کی ساری بیماریاں صحیح نہیں کر دی تو آپ پھر کہہ دینا، آپ کم از کم کر کے تو دیکھیں، سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ جتنے بھی مسائل ہیں، اس کتاب کو آپ اپنا مطالعہ بنائیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑے۔ صرف اس سے نہیں ہوگا کہ میرا عقیدہ صحیح ہے۔ کوشش کرے اپنے مسجد، اپنے مرکز کے اندر روزانہ ایک درس یا ترجمے قرآن کا ایک پروگرام، تربیتی پروگرام، کچھ نہ کچھ روزانہ رکھے، جس سے آپ کا ایمان تکڑا ہو جائے۔ کوشش کرے آپ کا گھر ہے، اپنے گھر کے اندر ایک پروگرام ضرور رکھے روزانہ، ترجمہ قرآن، ناظر قرآن، ایک دوسرے کے ساتھ دینی بات کرنا، اس میں آپ کے گھر کے اندر دینی ماحول بنے گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے بچی کی تربیت ہوگی، آپ کی بیوی کی تربیت ہوگی، آپ کی بھی تربیت ہو گئی۔
جب آپ کی بھی تربیت، بیوی کی بھی تربیت اور بچے کی بھی تربیت ہوگی، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ دین کی طرف جا رہے ہیں تو وہ دنیا کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے لیے پریشانیاں ہیں۔ آپ کی بیوی یا آپ کے بچے آپ سے کوئی غیر شرعی مطالبے کر رہے ہیں جس سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ یہ ساری بیماریوں کا علاج ہے، قرآن سے تعلق رکھیں میرے بھائیوں، اور کوشش کریں جہاں آپ کام کرتے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں اور جہاں آپ عبادت کرتے ہیں، ان 3 جگہوں پہ دینی ماحول بنائے، انشاءاللہ اس کے اندر آپ کا اور ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا کیا تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے، یعنی دنیا کے اندر بھی پریشانیوں سے بچ جاؤ گے اور آخرت کے اس جہنم کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اللہ کو مانتے ہیں یعنی اللہ کی مانتے ہیں، یعنی اللہ کو مانتے اور اللہ کی نہیں مانتے، یہ ایمان نہیں ہے۔ رسول کو مانتے ہیں، رسول کی مانتے ہیں۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کے راہ میں اپنا مال اور جان لگاؤ۔ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ فرض ہے ہمارے اوپر، لازم ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک هم الصادقون، سورۃ الحجرات کے اندر یہ آیت ہے۔ بے شک مومن وہ ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، ایمان کے بعد وہ شک نہیں کرتے ہیں۔ شک کیسا نہیں کرتے؟ پھر مال اور جان لگاتے ہیں دین کے لیے۔ اگر آپ نہ جان لگا رہے نہ مال لگا رہے، اس کا مطلب ہے آپ کو شک ہے کہ یہ تحریک حق ہے یا نہیں ہے، یہ دین کی بات ہے یا نہیں ہے، اس سے اللہ راضی ہوگا یا نہیں، اس سے مجھے جنت ملے گی یا نہیں، جہنم سے بچ جاؤں گا یا نہیں۔ آپ شک کے اندر ہے، ارتداد کے اندر ہے، ارتاب کے اندر ہے، تردد کے اندر ہے۔ اگر شک نہیں ہے تو پھر اخلاص کے ساتھ جان بھی لگائے اور مال بھی لگائے۔ اسی بات کو آگے قرآن مجید کی 3 آیت جو میں نے تلاوت کی اس کے اندر کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ مثال دی اللہ نے کہ اے مومنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم بھی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا اور اس کے حواری انہوں نے مدد کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور جب مدد کی تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے حواریوں کو کافروں کے اوپر جو ہے غالب کر دیا۔ اور یہ وعدہ اسی صورت صف کے اندر اللہ نے کیا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ اس دین کو غالب کیا اس نے اور غالب کرتا رہے گا قیامت تک، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا ایک عام ساتھی جس نے تھوڑی بہت قرآن کی آیتیں سیکھی ہوتی ہے کسی بھی مسئلے کے اوپر، ایک مولوی اس کے سامنے بات کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، وہ غالب ہوتا ہے۔ حالانکہ اس نے نحو صرف پڑھا ہوتا ہے، اس نے منطق پڑھی ہوتی ہے، اس نے لغت پڑھی ہوتی ہے عربی، وہ بڑا ماہر ہوتا ہے، لیکن دلیل کے مقابلے میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ غلبہ ہے اسلام کا، یہ غلبہ ہے حق کا، یہ غلبہ ہے توحید کا، یہ غلبہ ہے اللہ کی کتاب کا۔ تو اللہ رب العزت آج بھی، ہم کمزور سہی، لیکن جب ہماری دعوت خالص ہوگی، خالص دعوت جس طرح اللہ نے ہمیں دی ہے الحمدللہ، کہ ہم اس طرح اللہ رب العزت نے ہماری اس تحریک کو بنا دیا ہے کہ اس میں ابھی یعنی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو بات بھی قرآن کے خلاف آتی ہے، کتنی بڑی شخصیت کی نہیں ہو، کتنی بڑی اور معتبر کتاب کی کیوں نہیں ہو، ہم دیوار پہ مار دیتے بھائی قرآن کے خلاف ہم کوئی چیز نہیں مانتے۔ کوئی بات بھی اللہ اور رسول کے خلاف آ جائے ہم دیوار پہ مار دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ کوئی بھی ازم، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی دعوت، کوئی بھی ملت، کوئی بھی دین اسلام کے خلاف آ جائے ہم اس کو مار دیتے دیوار پہ، ہمیں یہ سب قبول نہیں ہے، اسلام ہمیں قبول ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ ہم میں سے کس کو پتہ ہے کہ موت کب آئے گی؟ پتہ ہے کسی کو؟ پتہ ہے کہ بھائی کل اصلاح کروں گا، پرسوں اصلاح کروں گا، یہاں میری طرف توجہ کرے، میری طرف نہیں، کوئی بات نہیں، ان کو چھوڑ دے۔ اس وقت اہم چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ خود سنیں، دوسروں کو چھوڑ دیں۔
بات چونکہ پھر کٹ جاتی ہے نا، اچھا نہیں ہوتا ہے. اس وقت جو ضرورت ہے نا ہمیں، وہ کیا ہے؟ عقیدہ اللہ نے ہمیں اچھا دے دیا، ہم اعمال کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے نا؟ اعمال کی اصلاح کیسی ہوگی؟ تقوی میں اضافہ، عمل میں اضافہ، بہتری آنا، وہ علم سے ہوگا کہ ہم جب قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں گے. تو کس چیز کی دیری ہے کہ ہم یہ کوتاہی کے اندر، سستی کے اندر لگے ہوئے قرآن اور سنت نہیں سیکھتے؟ یعنی آج تو اتنا آسان ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا کہ دین کا دشمن، اللہ کا دشمن، وہ بھی آپ کو سارے موقع فراہم کر رہا ہے. اگرچہ اس کا مقصد گمراہی پھیلانا ہے، لیکن اس نے چونکہ تجارت کرنی ہے، اس حوالے سے ان لوگوں کو بھی اپنے لپیٹے میں وہ لا رہے ہیں جو دین کا مزاج اور دین کی سوچ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ساتھ ساتھ میں وہ گمراہی بھی دیتے ہیں کہ شاید اس طرح وہ گمراہ ہو جائے، لیکن اس گمراہی سے آپ کو بچ کر نیٹ اگر آپ استعمال کرتے ہیں نا اکثر لوگ. میں نے تو دیکھا ہے کہ خواتین بھی آج کل نیٹ استعمال کر رہی، اور وہ خواتین بھی کر رہی ہیں جو بالکل ان پڑھ بھی، جن اسکول میں گئی نہیں ہے، ان کو بھی ٹچ موبائل کا پتہ ہے کہ کیا فنکشن ہے اس کے اندر. اگرچہ مجھے نہیں آتے ابھی تک، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بیٹے سے کہتا ہوں کہ یہ کر کے دے دو. مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنی بڑی سہولت ہمارے پاس ہے، اتنی بڑی سہولت کہ ایک مجموعہ تفاسیر کے نام، یا ون تفسیر اس طرح کچھ نام ہے اس کا، یا دوسرے بھی اس کے اندر جو ایپ موجود ہے، ان ایبوں کے اندر آپ جائے، وہ ایپس جو ہے اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں، آپ کو ساری حدیثوں کی کتابیں، ساری تفاسیر، ترجمے، قرآن کا جو ہے پڑھنا، قرأت، تجوید، کون سی چیزیں نہیں ہے، دعائیں، اذکار، سیرت، ہر چیز اس کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کہیں جا نہیں سکتے، اب تو یہ مشکل بھی نہیں ہے نا کہ آپ کہیں جا کے پڑھے. کسی لیب میں آپ جا کے، کسی جو ہے نا کتب خانے میں جا کے آپ بیٹھ کر جو ہے نا آپ کتاب کا مطالعہ کریں. آپ کے گھر میں، آپ کے جیب میں سب کچھ موجود ہے، اس کو نکالے، اس سے فائدہ اٹھائے. قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنا سیکھے، پڑھ لیا ترجمہ سیکھے، تفسیر اس میں سیکھے، سیرت کی کتابیں پڑھے، حدیث کی کتابیں پڑھے، اپنے علم کے اندر اضافہ کرے. علم میں جب اضافہ ہو جائے پھر عمل شروع کرے. پھر کس چیز کی دیر ہے؟ موت کی دیر ہے کہ موت آئے گی تو پھر میں عمل کروں گا. شروع کرے عمل. پوری شخصیت ہماری اسلام کی ہونی چاہیے، بولنا ہمارا اسلام کا ہونا چاہیے، دیکھنا ہمارا اسلام کا ہونا چاہیے، سننا ہمارا اسلام کا ہونا چاہیے، کاروبار ہمارا اسلام کے مطابق، رشتے ہمارے اسلام کے مطابق، غمی ہماری اسلام کے مطابق، خوشی ہماری اسلام کے مطابق، دوستیاں ہماری اسلام کے مطابق، یہاں تک کہ دشمنی بھی ہماری اسلام کے مطابق. دشمن کے لیے اللہ نے قانون دیا نا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن تَعْدِلُوا اعْدِلُوا. دشمن کبھی تمہیں ناانصافی پہ مجبور نہ کرے، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو. اس کے لیے بھی اللہ نے ہمیں اصول دیا ہے. تو بس یہ اختتامی کلمات میں آپ سے یہی کہنا تھا کہ میرے ساتھیوں، شک اور شبے سے بات بالا کر ہے، یہ سچی ایمان کی بات ہے، سچی دعوت ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ نہیں دیکھا میں نے، اب بھی جب ہم آ رہے تھے تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ انتظار کرتے ہیں کہ بغزادہ بھائی مجھے کہے گا تو میں چلوں گا، ناظم حلقہ مجھے کہے گا تو چلوں گا. یہ مصیبت اگر صحابہ کے درمیان ہوتی تو یہ اسلام تو ہم تک نہیں پہنچتا کہ اللہ کا نبی مجھے کہے گا تو پھر میں جہاد میں چلوں گا، اللہ کا نبی مجھے کہے گا تو پھر میں درس میں آؤں گا. بھائی یہ آپ کا دین ہے، آپ کی ڈیوٹی، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے کانوں میں آواز پہنچ گیا کہ دعوت کا کام ہو رہا ہے، سے روزہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، بس آپ آگے بڑھے، خود پوچھے، ناظم کے پاس جائے میری کیا ڈیوٹی ہے؟ بھائی پروگرام ہو رہا ہے، میری بھی ڈیوٹی لگاؤ. یہ کون سی بات ہے کہ ناظم آپ کی منتیں کرے گا؟ آپ بڑے آدمی بنو گے، ناظم آپ کے پاس آئے گا، امیر آپ کے پاس آئے گا، آپ کی ویلیو بڑھے گی، آپ کو کہا جائے گا تو تب آپ کرو گے. یقین مانے یہ تکبر ہے. متکبر کو اللہ کی ہدایت کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے. اس تکبر کو دل سے نکالے، عاجزی اختیار کرے، دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرے، سر جھکا کے کرے، مال خرچ کر کے کرے، جان لگا کر کرے. اللہ کو راضی کرنا ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری غلط فہمی، یہ شیطانی وسوسے اپنے اندر سے نکالے. جب پتہ لگ گیا کہ یہ دین کا کام ہے، اس کے لیے آگے بڑھے اور خود اپنے آپ کو پیش کرے اور ناظم سے کہے میری کیا ڈیوٹی ہے. اور جو ناظم ڈیوٹی لگائے بس وہی کرے، تجاوز نہ کرے. اس پہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، ڈیوٹی میری چھوٹی لگائی دی. نہیں، کوئی نہیں. ناظم نے آپ کی جو ڈیوٹی لگا دی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم،
اللہ رسول اور امیر کی اطاعت میں تمہاری رفعت اور تمہاری بلندی ہے، اگر وہ کرو گے، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، تم سمجھو گے میں بڑا آدمی ہوں، نیچے آ کے ڈھڑم کر کے زمین پہ آ جاؤ گے، کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت اسی شخص کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ تو تمام ساتھی جو ہے وہ پورے خلوص کے ساتھ دین کا کام کرے، اس لیے کہ شیطان اگر وار اس کا نہیں چلتا ہے تو قرآن گواہ ہے مخلص بندے پر، اگر مخلص نہیں ہوگا تو شیطان اسے گمراہ کر دے گا۔ تو تمام ساتھی جو یہاں کے ہیں اور باہر سے آئے ہیں، ان تمام ساتھیوں کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کی یہ محنت جو ہے اللہ قبول فرمائے، اور مزید کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، اللہ وہ ہم سے نکال لے، اور پورے اخلاص کے ساتھ موت سے پہلے دین کا یہ کام کرے، اور اللہ اپنے راہ میں اس کو قبول فرما دے۔